کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل بتائیں کہ اس دن، قربانی کے دن، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے. جو جتنا بہائے گا اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. سب سے فضیلت والا عمل قربانی کے دنوں میں یہ ہے. اور عقل پرستوں کی اور مادیت پرستوں کی عجیب پروپیگنڈا ہے کہ میاں قربانی سے جانور کم ہو رہے ہیں، معاشی نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہایا جا رہا ہے. اس سے اچھا کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کے ساتھ یہ ہمدردی کر دو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں قربانی کا سبق کیا ہے. قربانی کا حکم ہے ہی اس لیے کہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس کا نفع سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے سامنے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، تم صرف اسے اس لیے اس کی تعمیل کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ کا حکم ہے بس. مادی نفع کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. ہم عقل کے میزان میں پورا اترے تب اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہ تو مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی تو ہے ہی یہ کہ نفع سامنے ہو یا نہ ہو، مفادات قربان ہو رہے ہوں، بڑا سا بڑا نفع قربان ہو رہا ہو، عقل میں بھی نہ آ رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان اس کے سامنے سر جھکا رہا، اس کے سامنے سر جھکا رہا. قربانی کا تو سبق ہی یہی ہے. اور قربانی سے سبق اسی کو تو تازہ کرنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس رکھنا، اس بات کا علم رکھنا، اس بات کی معرفت رکھنا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہوتا، جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہوتا ہے. اس کے یہاں سب سے فوقیت کی چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہی تو معرفت پیدا کرنی ہے قربانی سے، یہی تو احساس زندہ کرنا ہے قربانی سے. ہم نفع کے بندے نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے. اللہ کا حکم پورا کرنا. تو حج ہے، قربانی ہے، دونوں سے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانی یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اس کا نفع، اس کا فائدہ، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں عقل کے پیمانے پر، میزان پر پورا اترے یا نہ اترے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا. اور ہر عبادت کا اپنا موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بچیوں کی شادی کرا دوں گا. ارے میاں بچیوں کی شادی کرا دو گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن نماز کا فریضہ الگ ہے. کوئی کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دوں گا. ارے میاں صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا، لیکن روزے بھی فرض ہے. ہر عبادت کا اپنا موقع ہے، اپنا محل ہے. جب اسے پورا کرو گے تب وہ فرض پورا ہوگا. تو ان دنوں کی خاص عبادت قربانی بھی ہے، حج بھی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انہی دنوں کے اندر نصیب ہوتی ہے. ایک ایک بال پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک ایک بال پر ایک گناہ معافی ہوتی ہے. اور خون گرنے سے پہلے
اللہ رب العزت کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے. ایک ایک بال پر ایک خطا معاف ہو رہی ہے. کتنا کا نفع ہے. اور یہ عبادت آپ پورے سال پھر حاصل نہیں کر سکتے. صدقہ دے سکتے ہیں, خیرات کر سکتے ہیں, نفلی روزے رکھ سکتے ہیں, نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں, جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن قربانی کا اجر و ثواب 10, 11, 12 انہی 3 دنوں میں حاصل ہو سکتے. تو مسلمان اس فضیلت کو بھی بہت سعادت سمجھ کے حاصل کرتے ہیں, اور کثرت سے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی اور خوب فرمائی.